تے انہوں پتہ نہیں سی اے تے سب کو چھڈ کے مدینے آ گئے نے تے اے میرے پہ تے کھجورا تے شاہی کوئی نہیں. سرکار کہندے نے عمر انہوں ایدیاں کھجورا دے دو. ذرا سنیا جی. سونا واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. پڑھو پھر اللہ نے بھی رتبے جڑا نبی دے یاراں نوں منن والا یار بن کے پڑھے باقی نہ للہ پڑھے. انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے رکا بادیو سارے پڑھو پھر اللہ نے بھی رتبے نے. زن زر زمین لوگ کس کم دی زن زر زمین لوگ کس کم دی. ادھر آ میرے کول میرا چاند کوئی نہیں کوئی لے آؤ چھوٹا جا بچہ میرے کو لے آؤ. آ میرا چاند آج آج ایتھے آؤ ایتھے آ میرا چاند ایتھے. اللہ جاندا ہے شیر سمجھاواں گا بچہ کھڑا کر کے کول کھڑا ہو جا میرا چاند. اینا بچیاں نوں پتہ لگے ناصر مدنی شیر سمجھاؤن لگا طریقے نال. زن زر زمین لوگ کس کم دی زن زر زمین لوگ کس کم دی. انہاں جگراں دے ٹکڑے وی وار دتے نے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. النكاح لسليمان النكاح لسنته. خياركم لنسائهم خيركم لأهلي وأنا خيركم من أهلي. أما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موضوع سامعین حضرات، یہ نکاح کی پاکیزہ مجلس ہے، یہ نکاح کی بابرکت مجلس ہے. اس کے ساتھ لفظ رسم نہیں لکھا جاتا، نہ کسی وزٹنگ کارڈ پہ
نہ کسی شادی کے کارڈ پہ نہ اخبار میں. یہ سنت ہے، اور سنت بھی ایسی نہیں کہ کسی عام انسان کی ادا ہو. سنت لفظ جب سنت رسول بولا جائے تو یہ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ادا ہے. نکاح کے موقع تے اکثر لوگ سارے کام جدو حق مہر بننے دی باری آتی نا کہتے شریعت کے مطابق حق مہر مولوی جی بنو. بھئی سارے کام غیر شرعی کرنے، اور حق مہر عورت کا حق ہے. حق مہر لڑکی کا ایک حق ہے، اس نے زندگی ایک دھولے کے نام لگانی. اور اس دے وری اسی کہہ دینے جی شریعتی حق مہر لکھ لو. اکثر میں حق مہر دیکھے نے 5000 روپے دا حق مہر جی، کہ بندہ میکنالڈ تے چلے جائے گا 5000 دا پیزا چنگا نہیں ہوتا، تے اسی 5000 حق مہر بننے. اور پھر کئی سساں بھی بڑیاں سیانیاں ہوندیاں دولن نو کہی جان گیاں میں بھی واپس کر دیتا سی، یعنی سناونا بھی تم ہی واپس کر دیں. یہ دلہن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے، وہ اپنے میاں کو واپس کر دے. جیسے آج یہ حق مہر 25,000 میں نے لکھا پڑھا ہے، تو میں نصیحت کروں گا کہ یہ واپس نہ کرنا. بڑی بھاری سامی ہے امیر ترین نے. تو جتنے آپ میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، آپ کھڑے ہیں نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے مقصد سن لے. ہر مذہب میں نکاح ہے، سکھ مذہب میں، ہندو میں، عیسائی میں، پارسی میں، دنیا میں جتنے مذہب اپنے اپنے اصول وضع کرتے ہیں وہ شادی کا اپنے اپنے اندر نکاح کی ایک رسم رکھتے. مگر ہمارے لیے SOPs نکاح کے موقع پہ مصطفیٰ نے کہہ دیے کہ پہلے لوگ نکاح پہ دونوں خاندان اپنے اپنے خاندان کی تعریف کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر وہ لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، ہمارا خاندان اونچا ہے، دوسرا کہتا تھا ہمارا اونچا ہے. مگر آج بھی اس میں ایک غلطی آئی جائی اس چیز کا عنصر پایا جاتا ہے. جتنی بات یہ میں کہوں گا نا آج آپ نے اس کو پاس رکھنا ہے. یہ امانت ہے. خطبہ نکاح کے موقع پہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ جتنے بچے ابھی شادی نہیں ہوئی اے چند مکھن لازمی سنن. ہاں جی، بائی پاس نہ کریا جی ہائی کورٹ. اللہ اینج مولوی بٹھائے تے تسی لاڑا بنو، جنجے چڑھو تڑیاں ماواں تانوں سگنا دے پیار کر کے تے تانوں لاڑا بنان. جیڑے والے ساڈے اندر کی عنصر ہے کہ وہ اپنیاں تعریفاں کر کے لڑائی کرتے سی. ہن ساڈے چ کتنی غلط بات ہے کہ اسی بیٹی والے نو حقیر سمجھنے. یہ بیٹی والا سانو سب تو زیادہ پروٹوکول دے. کیا میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیٹی والا ہونا چھوڑا میں. اگر بیٹی کی شان پوچھنی اپنے بڑوں سے پوچھو. کہندے نے جتیاں ٹوٹ جاندیاں سی رشتہ منگن واسطے. ہن رشتہ بیٹیاں والے پوچھنا جی تہاڈا منڈا بڑا چنگا ہے تے سانو رشتہ دے دو، تے کہندے تسی لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW 4 Audi الٹس کلٹس رینج روور لیکسس GMC میرکن ٹاکسن ہونڈا سویفٹ، یہ ساری گاڑیاں آپ دیں گے؟ تو وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی تو دیکھیں گے. بھائی جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے کچھ نہیں رکھا. اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں معاملے الٹ ہے. ہم نے انہوں نے توہین کی باتوں میں، انہوں نے توہین کی تعریفات میں، مگر خلیل صاحب ہم نے تعریف کی کہ بیٹے والوں کی عزت بڑی ہے، ان کی آنر بڑی ہے. بھائی بیٹے والوں کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رکشے میں بٹھا کر بیٹی کو ٹیوشن لے جاتا تو باپ، گاڑی میں چھوڑنے جاتا تو باپ، گاڑی میں لے کر آتا تو باپ، اس کو پڑھا لکھا کر آپ کے پوتوں کے لیے ایک مفت کی ٹیچر مہیا کر دینا. آپ تو کہیں آئی سلوٹ یو، بیٹی کے ماں باپ کے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. آپ نے پڑھی لکھی بیٹی ہماری آنے والی نسل کی ایک معلمہ ہمیں عطا کر دی ہے. مگر آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ گاڑی. تے ہون تے بھائی پھر نواں بھی کہندیاں ماں پر تی پتا پر گھوڑا پوتا نہیں تھوڑا آندیاں کہندیاں جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا. وہی سویرے دے ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا. بندہ پوچھے تو بیمہ کرا کے شیشے چلاؤنی،
بھی دونوں کہہ میری ماں نو کھانا پکا کے دے، میرے باپ نو ناشتہ کرا. خیارکم خیارکم لنسائہم، یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. یہ کارڈ پہ لکھا ہے کہ آپ نے نکاح پہ پیما اہل و عیال آنا ہے. میں نے تو کلے دی دعوت سی نا، تانوں تے اہل و عیال دی سی. کیوں جی خالد صاحب؟ کئی بندوں کے کارڈ پہ لکھا ہوگا پیما اہل و عیال، یعنی جویں وڈی سامی ہوئے نا بندہ انہوں لکھ دینا بھائی پوری فیملی نہ ہونا ہے. جے کوئی ماڑا ہوئے تو انہوں نے کلا ہی آ جی. تگڑی نو فون کر کے پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو، کہاں پہنچے ہو، آپ کو لینے آ جائیں. تو ماڑے نو فون بھی نہیں کرنا. تے جے لیٹ ہو بھی جاوے نا تو میں ویکھیا ماڑے جوائی نو سساں دیاں نے بائی پاس تو ڈال جائیں اہی تر پہ ہاں. وہ بولو تو صحیح. ہاں جی، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے. پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے. اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام. جویں جویں دولت ودے اویں میں ادب دا معیار ودا ہے. کچھ رشتے مفادات کے ہوتے ہیں، تب تک ان کا بوجھ اٹھاتے جب تک مفاد نکل نہ جائے. جب مفاد نکل جائے وہ رشتے تمہیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ رشتے مفاد کے نہیں رکھنے چاہیے. یہ لفظ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، یہ جو بہوؤں میں کنسیپٹ پھیل چکا ہے نا کہ ہم صرف اکیلی دنیا میں سب کچھ ہے اور ہماری زندگی اکیلی. آج کتنے مسلمان ہیں کہ جن کا یہ ہے کہ میاں بیوی صرف اپنی زندگی گزاریں، نہ بھائی کا ادب، نہ سسر کا ادب، نہ سس کا ادب. میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. تاڑے چو بہترین ہو جڑا اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کردا ہے. جنہ چکر منڈے دا نکاح نہیں ہوندا کڑما نو کھانے تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو بڑیاں چیزاں آگے رکھ دیے. منڈے دی ساس آئی ہے، کڑی دی ساس آئی ہے، سورا ہے. جدو نکاح ہو جاندہ ہے، رخصتی ہو جاندی، پھر آدھے یہ کڑی منڈا کلے جاوے کرے سرجری رواج تے تو اس کڑما نو زہر دے دو. سیاپا نہیں بڑے. یہ کنسیپٹ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. جس نے بیٹا پال کر آپ کو دیا ہے، جب تک ان کے سانس میں سانس، آپ کو اس کی عزت اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح آپ نے پہلے دن ان کو کھانا دیا تھا. مگر کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. ہم کیسے کھانا دیتے ہیں؟ جب تک شادی نہیں ہوتی 6 ڈشیں لگاتے 10 اور جب شادی ہو جاتی جویں جوائی ماڑا ہوندا جائے، پرانا ہوندا جائے، پھر گوبھی بھی اگے رکھ دیں. تگڑے جوائی اگے تانوں پتہ کھانے بن سمنے تے ماڑے اگے گوبھی. میریاں گلاں ہوندیاں نے غصے والیاں جڑیاں بکھی چ بجن تے پتہ لگے اسی اندروں کی حقیقت کی ہے. آج بھائی خالد صاحب نے، خلیل صاحب نے، یہ میرے چان، یہ میرے مکھن، یہ میری ملائی بکار صاحب کے نکاح کے لیے مجھے بلایا ہے. تو میں نے تو یہ سارے رشتہ داروں کو تھوڑا سا مرمت بھی کر کے جانا ہے کہ آپ بھی اس طرح کی زندگی گزاریں کہ اصل حقیقت میں آئیں جو اسلام کہتا ہے. اب یہ 3 ایتیں جو اللہ نے کہا، اچھا بھی شادی کے موقع پہ یہ ڈر والی ایتیں کیوں پڑھی جاتی؟ یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھے دولہے کے پاس ڈر والی ایتیں کیوں پڑھی ہے؟ تو خوشی کا موقع ہے، یہاں تو خوشی والی کول مائنڈ والی باتیں کرنی چاہیے. مگر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دولہے وقار تم نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے کیونکہ تیرے ساتھ ایک لڑکی کا بندھن بن چکا ہے اور تم نے اللہ سے ڈر کے اس کے معاملے میں زندگی گزارنی. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب گھر سے بیگم کا کال آئے، میسج آئے کہ آپ وقار صاحب کدھر ہیں، تو آپ نے سچی اور سیدھی بات کرنی ہے کہ میں اس ٹائم ٹھوکر شارے پہ کھڑا ہوں، اتنے منٹ میں کھڑا ہوں. اس کا الٹ مطلب نہیں ہے کہ میں رن مریض بن جاواں جی میں بڑی نو دساں میں کتنے ہاں. نہیں،
قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے سچی اور سیدھی بات کرنی۔ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، مگر اب یہاں الٹ ہوئے، یہ میں نے لباس پہنا ہوا آپ نے بھی پہنا ہے۔ کوئی آدمی ڈسٹ نیچے سے پکڑ کر آپ کے کپڑے کو لگائے آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، آپ لگانے بھی نہیں دیں گے بھائی میرا لباس۔ تو اسی طرح میری بہنیں میری بات غور سے سنیں، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں یہ لازمی، مرد آپ کا لباس ہے، آپ کے مرد کے خلاف کوئی بھی آدمی بات کرے تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، بدگمان بھی نہیں بننا، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی، خبردار وہ میرا لباس ہے، تم نے میرے لباس پہ داغ لگانے کی کوشش کی۔ میاں صاحب نے لکھا ہے جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا۔ یہ آخری باتیں ہیں، ذرا نوٹ کر لیں جتنے آپ بیٹھے ہیں۔ میں بڑی مختصر گفتگو کرنی ہے اور جامع کرنی ہے تاکہ ایک روزمرہ علماء کرام نوں دسنیاں چاہیے نکاح دے موقع تے۔ اسی نکاح دے موقع تے ہور سارے کام کرنے ترلے نال مولوی نے چھتی کرو جی روٹی کھولنی ہے، مولوی والی روٹی کھول جانی۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو سب کچھ ملے گا، فری میں ملے گا، نیوترا پانا میں تاری مرضی ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں یہ بات سن لیں، ہاں جی میرے جان میرے مکھن جتنے ہیں یہ سن لیں۔ حدیث کے لفظ اور قرآن کے لفظ میں نے ملا کر تشریح کر دی ہے کہ آپ میں اہل و عیال میں مرد کے بارے میں کوئی عورت بات کرے تو مرد یہی کہنا ہے کہ خبردار وہ بیوی میرا لباس۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ایک پارٹی کی سن کے ایکشن کرتے ہیں، پھر آگے سے ری ایکشن ہی آنا کچھ۔ ہم بندہ جو بڑی نے کہا تم ہند کیا ہے، میں تو ہند کہنا ہے، انہیں کچھ صورت یاسین نہیں پڑھنی، آپ لوگ اس معاشرے سے رہیں گے۔ ماں پر تھی پتا پر کوڑا پوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر نہیں۔ نکاح میں ایتا تسی سمجھتے نہیں، حدیث بات اسی سمجھتے نہیں، صرف جی نکاح ہو گیا جی چلو جی دعا مانگ لو، پھر سوال بننے لگ پہ نہیں میرے یار ایک میرے آج میری پیرنٹ دو دوی تین دوی اے گلا سمجھنے والی ہے۔ نکاح کے موقع پہ اسلام نے کہا ہے کہ دولہے کو ڈراؤ کہ بھائی تم اب عام زندگی میں نہیں ہو، اب تمہیں پابندی کرنی پڑے گی۔ کیسے کہ سارا دن عورت نے تیرے گھر کی چوکیداری کی ہے، شام 6 بجے تم فیکٹری سے آتے ہو، اپنی دکان سے آتے ہو، اب سارا دن اس نے دیوار کی طرف دیکھا ہے، ادھر سے میرا میاں آئے گا تو تمہیں بھی سیدھا ادھر جا کر اس کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ادھر کو بیٹھ موبائل چلانا پڑنا، بیگم کہہ دے نا ایک کیوں موبائل چلانا تو پھر لڑائی پہ جاتی نہ میں ہون تک کیا کبھی موبائل چلایا نہیں بھائی، موبائل چلایا تو باہر ایسے ہوں تو زندگی سے کسی کی توجہ کا مرکز ہے، مگر اسی نہیں کرتے۔ ماں معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھا جب گھر میں ہوتے تھے تو میرا چہرہ حضور کی آنکھوں کا مرکز ہوتا ہے، اور میرا چہرہ مصطفیٰ قریب اور میں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتی، اور اتنا قریب سے چہرہ دیکھتی، ایک دن سرکار مسکرائے اور میری ڈگی ہوئی سوئی میں زمین تو لگ زمین سے گری، اتنا آپ سے دندان مبارک نشان ہوئے۔ سارے کا راجی مسکراتا ہے ہی نہیں، غصے طرح کے منہ۔ ہاں جی میں دیکھا ہے جنیاں بیویاں مرد نے وانڈے جان گے تو بڑے سونے کپڑے تے سونے مکھڑے، جو گھر چنیاں بھی بیٹھے ہوں گے منہ غصے رکھ کے، اگر بندے کا کٹا بہن جتنیاں میری پہنائیاں خاص کر کے گل سن لو، شریعت نے تمہیں ہر چیز بتائی ہے، وہ اپنی گل تھی عمل نہ کرو۔ یہ آخری بات ہے کہ میرا بچے وقار میرا چند ہے میرا مکر ہے، یہ حدیث پاک ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان ہے کہ جو اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس واسطے میں سارے کو اپیل کراں گا کہ آپ رشتوں کے تقدس کو کمان مت کریں۔ کپڑا پھٹے چوپا لگا دل پھٹے کے سینہ، سجنا بعد محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ کسی سارے جنابی ایس شادی کے موقع پہ نکاح کے موقع پہ جمع بھائی خالد صاحب کو اور وقار صاحب کو آپ یہ دعوت کرانے کے لیے آئے کہ ہم خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، غمیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، کہ یہاں اللہ رسول کی بات ہے،
میں تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ میری پیاری بیٹی نازش نصیر ڈاکٹر نصیر احمد صاحب، ان کی بیٹی فائبر 25,000 حق مہر مؤجل جو موقع پہ ادا کر دیا گیا۔ کیا میرے بیٹا محمد مختار بن خالد صاحب آپ کا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں نبی ڈاکٹر محمد نصیر صاحب نازش نصیر ڈاکٹر نصیر احمد کے ساتھ تمام گواہوں کی موجودگی لڑکا اور لڑکی کی طرف سے جو گواہ منتخب کیے گئے نکاح رجسٹرار کی موجودگی میں میں نکاح خواہ ناصر مدنی آپ کا نکاح اس پیاری بچی سے کرتے ہیں۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آپ کو قبول۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، کیونکہ تمام طریقوں سے افضل طریقہ مصطفیٰ کا ہے، تو اس ٹائم ساری برادری کی موجودگی میں نازش نصیر ڈاکٹر نصیر احمد جو بھائی نصیر احمد صاحب کی صاحبزادی ہے، ان کو بھائی بس 25,000 مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں نے آپ کا نکاح اس بیٹی سے کیا۔ آپ کو تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈاکٹر محمد نصیر احمد صاحب، ان کی پیاری بیٹی نازش نصیر، میں ناصر مدنی، ان گواہوں کی موجودگی میں بائبل 25,000 حق مہر مؤجل جو موقع پہ ادا کیا آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ بھائی وقار بن محمد خالد آپ کو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولک النبی الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ ان دونوں خاندانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، اس نکاح کی پاکیزہ مجلس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر ثواب پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس نکاح کی پاکیزہ مجلس کو پورے خاندانوں جو خاندان یہاں شریک ہیں ان کے لیے نفع مند ثابت فرما۔ اے میرے لاجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس جوڑے کو حاسد کے حسد سے محفوظ فرمانا، جادوگر کے جادو سے محفوظ فرمانا، مولا کریم شریف بندوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمانا، اور جو بھی کسی کے گھر میں دخل اندازی کرتا ہے، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی کرتا ہے، قرآن کی نفی کرتا ہے، اے اللہ ان بچوں کو ایسے شریروں کی شر اور ان کے سائے سے محفوظ فرمانا، اور مولا ان کی بیٹھک اور ان کی صحبت سے محفوظ فرمانا۔ یہاں جتنی بیٹیاں اور بیٹے موجود، اللہ ان سب کے نصیبوں میں ڈھیروں خوشیاں پیدا فرما۔ بھائی وقار کی آنے والی زندگی میں ڈھیروں لاکھوں کروڑوں اربوں پدم طے قدم سیفم دے سیفم نیلم گنتیاں ختم، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما۔ اور مولا میں خصوصی دعا کرتا ہوں یہاں جتنے ان کے بزرگ بیٹھے ہیں، خلیل صاحب بیٹھے ہیں، خالد صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے رفقا علی صاحب بیٹھے، اور جتنے بھی میرے دولے چاند کے یار اس کے نکاح میں شامل ہیں، اے مالک سب کو یہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ماں باپ کو، بلکہ میں یوں کہوں گا جو ان کے عزیز اس خوشی میں شامل نہیں، وہ دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں پر جنت کا باغ بنا۔ اور خصوصی دعا کرتا ہوں میرے لاجپال مالک
اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے جتنے خاندان یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں ایک بنا دے، ایک دکھ سکھ کے ساتھی بن جائیں، سلوک اتفاق دے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے عرش پہ اللہ تب خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی زمین پہ بیٹھ کے دکھ سکھ کی باتیں کرتے ہیں۔ جب یہ زمین پہ مسکراتے ہیں اللہ عرش عظیم پہ مسکراتا ہے، اور شیطان روتا ہے کہ یہ میاں بیوی میں اتنا سلوک ہے۔ اللہ یہ بھائی وقار کو سلوک اتفاق والی آنے والے دنوں میں زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔